اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ. کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی, کنواں کا پانی پیتے تھے نا. یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے. یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں. کنویں کے پانی سے نہانا, کنویں کے پانی سے پینا, کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا, ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا. قربان جائیے. ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا, وہ چھلانگ لگایا. کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دے کنواں کو پار کر دیں گے, کنویں میں گر گیا. اب گہرا کنواں میں گرا. اب وہ کتا مر گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ کرن کی تھی پانی پاک چھی کہ نا پاک چھی. بولا چلو مفتی صاحب وہاں, اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. حضرت کنویں میں کتا چلا گیا, گر گیا ہے, مر گیا ہے, پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے, مہک بہت ہے, مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو, یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو, اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو, پانی پاک ہو جائے گا. پانی, ارے زور سے بولیے, پانی پاک. بہت اچھا. لوگ آئے, 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے, بدبو ہے, لوگ پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتوا بدل دی ہو؟ بولا چلو پھر 10 آدمی گیا. حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا, ہم لوگ پانی نکال دیے, لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے, پانی میں مہک ویسے ہی ہے, ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے. بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا, پانی میں باہر کو مہک سی. بولا باہر کو مہک ایسی ہو. تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال لو؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے, کتا کو رہے جی. تو بات کو پوری سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہا, کیا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, جلسوں کو سنو, دین کی باتوں کو سنو, قرآن کے پیغام کو سنو, حدیث مصطفیٰ سنو, تو عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے, جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں, جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے, انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. واہ واہ, بہت اچھا. یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے, اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. اے بابو بیٹھ جا. ٹھنڈے کا ٹائم ہے, پریشانی ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے, تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے. بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا. ارے بولیے نا بھائی, اپنا ہی گھر بناتا ہے نا. آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے, لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے, مکہ سے مدینہ گئے. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا, اسے کہتے ہیں ہجرت. دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں, تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے. اور قربان دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. ایک غار ہے, ایک پہاڑی ہے, غار ثور. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی, کیا نام ہے؟ غار ثور. نام بولو بھائی, کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ایک بار دیکھے گا, پیچھے دشمن ہے, ابو جہل ہے, ابو جہل کا لشکر ہے, ابو لہب ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے. اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا, جانے مت دینا, پکڑو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا. آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے. بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے. غار پرانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہرے، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے. آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے. تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق. پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے. پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا. اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی. اچھا دیکھیے پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے. تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح، یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا. کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا. تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا. یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے. اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے. اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب. 4 دن ہوا بچہ سے پنجاب گیا تھا، 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرے لگتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے، تو کر دو. اس کی بیوی تو گھر لیا، کرے لگ تو کر جاؤ کہاں کرے لگ تو میں مانس نہیں کی منہ گھر کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، اب وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار
मरने वाला कब्र में चला गया, वो अपना हिसाब दे रहा होगा, ये मार गोश्त का हड्डी तोड़ रहा है। ये जायज है? अरे बोलो जायज है? देखो हुक्म यह है कि जिसके घर में मैयत हो उसके घर का कोई खाना नहीं बनेगा। पड़ोसी खाना बना के दे, पड़ोसी खाना देकर पहुंचा कर दे। हाँ, कोई अगर अमेरिका से आया है तो जो पड़ोसी खाना देगा उसकी वो खाना वो खाएगा, खाना नहीं बनेगा। अल्लाह रहमत फरमाए, इस रस्म को खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते इस रस्म को खत्म कीजिए। ये खाने का जो रवाज है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखिएगा एक एक आदमी खाने के लिए जान दे देता है, खाने के लिए जान देता है। ए नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह की नियमत है, खाओ ना, खाने से मना तुम्हें किसने किया है, मत खाओ, लेकिन खाने के जैसा ना खाओगे। एक नौजवान को शादी में चार कुर्सी में टेबल लगा हुआ था और सामने बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान, आस्तीनों के यहां तक चढ़ल के हो, अब बैठ ले। अब वेटर जो होता, वेटर खाना लगाने वाला, उसको परेशान कर दिया था वो। है बोटी निकालो, एटा निकालो, ईटा निकाल, इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल। हम लोग हैरत में है कि रे बाप, ये खा रहा है, जा कहां रहा है भाई, पता भी चले कि ये जा कहां रहा है। कुर्बान जाइए, जब वेटर पसीना पसीना हो गया तो अब ये नौजवान हाथ रोक दिया, तो हमने मजाकन कहा कि बेटा आरो ला ले। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या आलम होता। कुर्बान जाइए, खरीदर नहीं जाना है, ये अल्लाह की नेमत है मेरे बच्चों नौजवानों। लेकिन खाने का भी सुन्नत तरीका ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करने, जल्दी बोलो भाई। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। लेकिन हमारा ये नौजवान करता क्या है कि तीनों हिस्सा फुल, पानी यहां तक। बताइए, डॉक्टर होने दौड़ती बोला, ये डॉक्टरे के यहां ना जाएगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल करो। भूख रहते हाथ हटा लो, भूख रहते खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमारी तुम्हारे क्या कहते हैं कि करीब नहीं आएगी। भूख रहते अपने हाथों से खाने से हटा लो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी खाओ एक लुकमा लो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह की तारीफें बयान करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुर्बान जाओ, आप खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हें पेट भर के खाना खिला रहा है। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे जो एक रोटी का एक टुकड़ा के लिए तरस रहा है।